جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور ریجن میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میلاد میں عالم دین صاحبزادہ ثاقب رضا نے خصوصی شرکت کی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیان کی۔ ایک نعمت دی تھی، کتنے شکر گزار نکلے کہ اس نعمت کا شکرانہ ادا کریں۔ اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئی، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کرے اور ہو سکتا ہے یہ میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ باقی میں نے عرض کیا کہ جیسے حضور کی صورت میں انعام خداوندی کے حق کو ادا کرنے کی بات ہے تو ساری زندگی کی پیشانی سجدے میں رکھ کے تشکر کے کلمات بولتے رہے کہ شکر ادا نہیں کر پاتے۔ خدا شناسی تو دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے ہوئے حضور میں اپنی ذات سے بھی ملاقات ہو گئی، خود آگہی کا نور بھی نہ ملتا، عرفان ذات بھی نہ ملتا اگر حضور نہ آتے۔ اور مجھے بتاؤ جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ جس کی اپنے آپ سے بھی کبھی ملاقات ہوئی۔ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اور جو اپنا بھی نہ ہو، جسے یہی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، مقصد زندگی کیا ہے، وہ انسان اتنا بھٹکا ہوا تھا کہ وہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج سر پہ سجایا، لیکن درختوں کو، چوپائوں کو، حشرات الارض کو، مظاہر فطرت کو، اجرام فلکیہ کو، جلتی ہوئی آگ کو، ہواؤں کو، بہتے ہوئے پانیوں کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ اسے پتہ نہیں نا کہ میں کون ہوں، تبھی تو ان کے آگے ماتھا ٹیکے اور ہاتھ جوڑے۔ جو چیزیں انسان کی خدمت کے لیے، ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ان کو اپنا معبود مانتا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ ہے وہ حضرت انسان کے لیے پیدا کیا گیا اور یہ ان کو اپنا معبود مانتا ہے۔ مٹی کے اپنے ہاتھوں سے مادو بناتا ہے اور پیشانی کا تقدس ان کے چرنوں میں پامال کرتا ہے۔ لکڑی کے وصل بناتا ہے، ان کی پوجا پاٹ کرتا ہے۔ پتھر کے بت تراشتا ہے، ان کو خدا مانتا ہے۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک رہی کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، ایک زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود ہے۔ اس نے سانپوں کو پوجا، بچھوؤں کو پوجا، اس نے پیپل کی جڑوں کو اور برگد کی لٹکتی ہوئی شاخوں کو اپنا خدا مانا۔ اس نے جلتی ہوئی آگ کے سامنے پیشانی کا تقدس پامال کیا۔ سورج کو پوجا ہے، چاند کو پوجا ہے، شیر کو پوجا ہے، چیرنے پھاڑنے والے درندوں کو خدا مانا ہے، اس نے گائے کو معبود مانا ہے۔ انسان کی تاریخ اتنی شرمناک۔ یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے کہا میاں یہ نوکر ہیں تیرے، یہ درخت تیرے معبود نہیں ہے، تجھے چھاؤں دینے کے لیے، تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تجھے پھل دینے کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ جانور تیری سواری کے لیے، تیری بال برداری کے لیے، دودھ اور گوشت کی ضروریات کی فراہمی کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ چاند سورج ستارے یہ تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ ہاتھ اٹھتے ہیں اور وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میرا میسج دے دو کہ تمہیں اللہ کا رسول بلانا۔ پتھروں کو پوچھتا ہے، دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے، پتھر کلمے محمد عربی کے پڑھنا۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں جن کو معبود سمجھتا تھا وہ تو میری دہلیز کے نوکر نکلے۔ اب اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا، اس کی ٹون ہی بدل گئی۔ اب بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اب وہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا ہے میری عزت میں فرق پڑتا ہے کہ تم نے مجھے فرشتہ کہا، فرشتوں کی پیشانی تو میرے حضور جھکتی ہے۔ اور اقبال بولا کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو،
کشتی بھی تو ساحل دیکھ آ کر کوچائے جا کے گرے میں کبھی کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محفل بھی تو وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا میں بھی تو مینا بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام تو خلیفۃ اللہ علی الارض ہے یہ تو مسجود الملائکہ ہے تیری پیشانی پہ تقدس لکھا ہے تیرے سر پہ امامت کا تاج لکھا ہے اور تو ان کو پوچھ رہا ہے جو تیری نوکری کے لیے پیدا کی گئے اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میر علی دنیا تجھے دیکھنے آئی ہے تو کسے دیکھنے جا رہا اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے جب حضور کی دہلیز نصیب ہو سید سلیم گیلانی کا ایک شعر ہے اور میری ساری گفتگو کا اس کو خلاصہ قرار دے دے تو مناسب ہوگا اس نے کہا نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا اور جنہیں حضور کا در نہیں ملا وہ آج بھی اندھیروں میں اپنی ہمسائیگی میں دیکھ لیجیے کوئی دور کی کہانی نہیں ہے اور آج تو انڈیا گلوبل ولیج بن گئی ہے آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بدھ کے آگے ہاتھ دھو رہے ہیں اس کی عقل و بینش اس کا فہم و ادراک اس کی اتنی بھاری بھرکم ڈگری اسے نہیں بتا رہا کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا لیکن وہ ہاتھ جوڑے کھڑے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرکن چسکیاں لے لے کر پی رہا اس کی طب نہیں بتا رہی کہ اس کا تعفن کتنا ہے اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہے ایک جانور کے فضلے سے اٹھتے ہوئے تعفن سے اس کی طبیعت میں تقدر پیدا نہیں ہوتا لیکن وہ چسکیاں لے کے پی رہا ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر دوسری جانب میں نے اپنے گاؤں کی مسجد کے واش روم میں 7 سال کے ایک بچے کو پانچے مل مل کے دھوتے ہوئے دیکھا تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا تم نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں جواب دیتا حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پانچے پہ گرا میں سوچ میں پڑ گیا کہ وہ ڈاکٹر ہے اسے تو سمجھ نہیں آئی اور یہ 7 سال کا بچہ ہے پہلی دوسری کلاس کا طالب علم ہے کوئی درس نظامی کا فارغ التحصیل نہیں ہے کہ نجاست غلیظ اور خفیفہ کے احکام پر اور وہ پانچے کے اوپر پڑے ہوئے جانور کے پیشاب کے چھینٹوں کو اور وہ بھی غیر ملی چھینٹے ان کو بھی گوارا نہیں کر رہا مل مل کے دھو رہا ہے اور ڈاکٹر گائے کے پیشاب کو چسکے لے کے پی رہے اسے سمجھ نہیں آئی اسے سمجھ کیسے آ گئی تو اندر سے جواب آیا کہ وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گھٹی میں پیار ہی حضور کا دیا اس لیے تقدس روح تک اتر گیا ہے نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں زندگی کا سارا جمال اس دہلیز سے گزرا اس چوکٹ سے اور اگر یہ در نہ ملتا تو آج ہم لڑک کے کہاں جا چکے انسانی قافلہ جہاں بیٹیوں کو زندہ باپ ہاتھ سے درگور کرتا ہے جہاں پاؤں میں زنجیریں اور ہاتھوں میں بیڑیاں اور غلاموں کی رسوائی کی در ہر داستانیں اور گلی گلی کہانیاں پاس بیٹھ کر کے ساتھ کھانا نہیں غلام کھا سکتے آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر کے چھاؤں میں رکھ دے تو آقا کی مرضی آئے تو اس کو بھی کوڑے مارتا کہ تو نے میرے پوچھے بغیر میرے جوتے کو چھوا کیوں ہے تو اس لائق کا ہوا کہ میرے جوتے کو ہاتھ لگا سکے اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان ہوئے کی آنکھ ہے غلام کی اوقات کیا ہوتی ہے آقا کے جوتے بھی نہ چھو سکے میں نے زنزیبار میں ایک زمانے میں وہ جگہ دیکھی جہاں پورے افریقہ سے غلاموں کو لا کر کے باندھا جاتا تھا تو اب وہاں غلام تو نہیں ہے لیکن اس ماحول میں آج بھی
مجھے سسکیاں اور چیخیں سرگوشیاں کرتے سنائی دیتی. نہ جانے کتنے آنسو جذب ہوئے اس جزیرے میں غلامی، کتنی چیخیں بلند ہوئی. پا بجولا زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسان کشتیاں بھر بھر کے کوئی دنیا میں بھیجے جاتے اور پھر منڈیوں میں بکتے. آپ نے کبھی منڈی مویشیوں کا نظارہ نہیں دیکھا تو عید قربان کے موقع پر تو کوئی قربانی کا جانور لینے جاتے ہیں تو وہاں آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے. ایک کمر ٹٹول کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی توانائی کیا ہے اور اس کا وزن کیا ہے، اور دانت کھول کے دیکھا جاتا ہے اس کی عمر کیا ہے. اور یہی وہاں ہوتا ہے. غلاموں کی پیٹھ پر کمر پر بوجھ ڈال کے ان کو چلا کے دیکھا جاتا ہے کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے تاکہ اس حساب سے بولی دی جا سکے. اور بولیاں لگتی ہیں، انسان بک رہے ہوتے ہیں. اور تاریخ میں یہ دردناک منظر بیان کیے ہیں کہ دو بھائی اکٹھے بک رہے ہوتے ہیں. ایک کو آقا خرید کے مشرق کی جانب لے کے جا رہا ہوتا ہے، دوسرے کو دوسرا آقا خرید کے مغرب کی جانب لے جا رہا ہوتا ہے. اور جب یہ جدا ہو رہے ہوتے تو مڑ مڑ کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے. تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھے کہ ایک چبوترے پہ لونڈی بن کے کنیز بن کے ماں بک رہی ہے اور دوسرے چبوترے پہ غلام اور پردہ بن کے بیٹا گیا. ذرا تصور تو کیجیے. اس تصور سے روح کانپ اٹھے. لیکن دنیا نے یہ منظر دیکھے اور لونڈی بن کے ماں بک رہی ہے اور بیٹا کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا ہے. اور خریدنے والے کہہ رہے ہیں نہیں اس کی اتنی قیمت بنتی نہیں، اس لائق نہیں کتنے پیسے دیے جائیں. اور ادھر بیٹا بک رہا ہے. ماں بھی یہ منظر دیکھ لیا، میرے داد کی بولیاں لگ رہی ہے. وہ ماں جس کے لیے ماں اپنا سب کچھ چھپا دے، اس کی بولیاں ماں کے سامنے لگ رہی. کوئی بہے ہوئے آنسوں کا وزن کر سکتا ہے؟ کوئی اس درد کو کسی پیمانے میں ناپ سکتا ہے؟ آج ایسے پیمانے بن گئے کہ جو زلزلے کو ناپ لیتے ہیں. لیکن کوئی پیمانہ مجھے دکھاؤ جو اس ماں کے درد کو ناپ سکے جس کے سامنے اس کا بیٹا بک رہا ہے. اس بیٹے کے درد کو ناپ سکے جس کے سامنے اس کی ماں کی بولیاں لگ رہی ہیں. پھر ماں بک کے ایک مالک کے ہاتھوں اور بیٹا بک کے دوسرے مالک کے ہاتھوں الگ الگ جا رہے ہیں. پھر ماں سسکیاں لے کر کے بیٹے سے جدا ہو رہی ہے. یہ تاریخ کا جبر ہے. زمانے نے دیکھا، لیکن پھر زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا کہ حضور کی ولادت ہوتی ہے اور سویبہ جا کے ابو لہب کو بتاتی ہے کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. تو وہ اشارے سے کہتا ہے جا تو آزاد ہے. گویا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اب حضور آگے غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی. پھر اتنے طریقے دیے حضور نے غلام کو آزاد کرنے کے. قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے غلام آزاد کرو. حضرت عثمان غنی جب بھی جمعہ پڑھنے جاتے ہیں غلام آزاد کر کے جاتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے امیر ہے. انہوں نے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیا. باقی صحابہ غلام آزاد کر رہے ہیں. آج دنیا پہ غلامی نہیں ہے. یہ کس کے صدقے ہوا؟ جواب آئے گا میلاد ہمارے رسول کے. سبحان اللہ. بیٹیاں زندہ درگور ہوتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے باپ زندہ درگور کرتا ہے اور بھائی معاملت کرتا ہے بہن کو زندہ درگور کرنے میں تاکہ کل نہ کسی کا بہنوئی نہ، کل جو ہے تو میرا بہنوئی نہ کہنا ہے. اور کیا وہ منظر ہوتا ہوگا؟ باپ بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتا ہے. داہیہ کلبی بنو کلب کا سردار جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اتنا وجیح تھا، اتنا خوبصورت اس کا چہرہ تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ شکل لے کے جہنم میں چلے جاؤ گے. اتنا خوبصورت. بلکہ جب یہ ایمان لے آئے تو جبریل وہی ان کی شکل میں لے کے آئے اور کئی مرتبہ جبریل امی حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں وہی لے کے آئے. اتنے وجیح تھے. حضور نے فرمایا یہ شکل لے کے جہنم میں چلے جاؤ. تو یہ کہنے لگے حضور کیا میری بھی بخشش ہو جائے گی؟ میں نے 70 بچیاں اپنے قبیلے کی اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کی. ایک شخص آ کے کہانی سناتا ہے کہ میں ایک لمبی مسافت پہ گیا تھا، واپس پلٹا تو میرے گھر میں بیٹی کھیل رہی تھی اور میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں بیٹی کو زندہ درگور نہ کر دے
بیٹی کو سمجھا رکھا تھا کہ باپ کو یوں مخاطبت کرنی ہے، یوں لاڈ کرنا ہے، اس کے توتلے سے لہجے میں محبت بھرے جملے رکھ دیے تاکہ دل پسند جائے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے جاہلیت کے زمانے کی ہو۔ وہ کیسے گوارا کرتی ہے کہ بیٹی زندہ درگور کر دی جائے، لیکن ظالم صفاق باپ بیٹی اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتے تھے۔ ماں نے باتیں سکھا رکھی۔ کہتے جب میں گھر داخل ہوا تو وہ دوڑ کے میرے کانوں سے لپٹ گئی اور یا ابتا ہو کہہ کے مخاطبت کرنے لگی۔ میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا، لیکن میں اس ظالمانہ سماج کی جھوٹی رسموں کا جکڑا ہوا شخص تھا۔ میں نے کہا میں نے اس کو زندہ درگور کرنا ہے اور صحرا میں لے کر گڑھا کھودنے لگا۔ میری بیٹی بے خبر تھی کہ گڑھا کیوں کھودا جا رہا ہے۔ جب میں پسینے میں شرابور ہونے لگا تو وہ آگے بڑھی اور اپنے ننھے سے آنچل سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگی۔ میرا دل ہلا، لیکن میں پھر بھی صفاق رہا۔ میں نے کہا نہیں، میں اس سے جان چھڑاؤں۔ اور پھر گڑھا کھود کے جب میں اس گڑھے سے باہر آیا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا۔ بیٹیاں تو میری بھی ہیں، بیٹیاں تو آپ کی بھی ہیں۔ تصور کرنے سے روح کانپ اٹھتی ہے، لیکن یہ عمل ہوتا تھا۔ کہتے میں باہر آیا تو بیٹی نے سکھ کا ایک سانس لیا کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہوئی، لیکن میں نے اس کو آنند فانند اس گڑھے میں دھکا دیا اور مٹی کے ڈھیر میں۔ پہلے تو وہ یہ سمجھتی رہی کہ کوئی کھیل ہے اور وہ مٹی ڈالنا وہ آگے سے جو ہے وہ اس کو انجوائے کرے، لیکن جب اس کی سانسیں دبنے لگی تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ ننھی سی معصوم پریا معصوم سے ننھے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگنے لگے تو میں آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی، آپ سے کچھ طلب نہیں کروں گی، میری زندگی بخش دی جائے۔ لیکن وہ روتی رہ گئی، وہ چیختی رہ گئی، اس کی سسکیاں بھی ریت میں دب گئی، اس کے آنسو بھی ریت پہ جذب ہو گئے، اس کے جڑے ہوئے ننھے معصوم ہاتھ بھی ریت میں جذب دفن ہو گئے۔ آج اسلام لایا ہوں، اس کی چیخیں مجھے سننے نہیں دے۔ وہ سنا رہا تھا وَأَيْنَ رسول اللہ تَذْرِفَانِ، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کسی نے اس کو گھورتے ہوئے کہا اتنا دردناک واقعہ سنا ہے، حضور دکھی ہو گئے۔ اگر میں اس کو سنانے دو، اس کو سنانے دو۔ بیٹیوں کو باپ زندہ درگور کر کے فخر کرتا تھا، میں نے پگڑی بچا لی، آبرو بچا لی۔ جب بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھی، نہ کوئی FIR کٹتی تھی، نہ کوئی موم بتیاں جلاتا تھا، نہ ان کے لیے کوئی مقدمہ درج ہوتا تھا، نہ ان کے لیے کوئی سوگ کی چادر بچھا کے بیٹھتا تھا۔ بس ماں چھپ کے آنسو بہا دیتی ہے اور معاشرہ فخر سے سینہ چوڑا کر کے چلتا کہ ہم نے بیٹی سے جان چھڑا لی۔ پھر ایک آواز پہنچی جو شرق سے غرب تک سنی گئی، شمال سے جنوب تک پہنچی، صدیوں کا فاصلہ طے کر کے آپ نے بھی سنی ہے اور وہ آواز میں نے بھی سنی۔ میرے آقا کی آواز تھی، لوگوں سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس معاشرے میں آواز آئی جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا۔ میں قربان میں جاؤں محمد عربی پہ، ہماری نسلیں قربان حضور کے نام پہ۔ آج بیٹیاں، میں آج ہی ایک یونیورسٹی میں اس سے قبل گفتگو کر رہا تھا اور بیٹیاں بھی موجود تھیں، اور آج مغرب کے چونچلے اور جگہ جگہ مختلف نئے ازم اور نئی جدت کے نام سے چیزیں، تو میں نے کہا کہ کن ازموں کی طرف اور کن نظریات کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں۔ ساری زندگی بھی بیٹیاں پیشانی سجدے میں رکھ کے شکریہ ادا کرے، محمد عربی کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ آج فکر ہی ہوتی، منڈیوں میں مائیں بھی، بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، اور زندہ درگور کی جا رہی ہوتی۔ نصیر اچھا ہوا ان کا در مل گیا، نصیر اچھا ہوا ان کا در مل گیا، ورنہ کہاں رکتے، کہاں تھمتے، نہ جانے کہاں جاتے۔ آج کہاں لڑک کے ہم کس گھڑے میں گرے ہوئے ہوتے۔ اس لیے ہماری روحیں بھی محمد عربی پہ درود پڑھتی ہیں، ہمارا دل بھی حضور پہ درود پڑھتا ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ اپنی محفل میلاد کو سال کے بعد ایک دن کے لیے مخصوص نہ کرنا، روزانہ حضور پہ درود پڑھا کرو، اور صرف اپنی محبت کو ایک محفل کے ساتھ جوڑ کر کے ہی ختم نہ کر دینا، اپنی محبت کو صرف نعروں کے ساتھ جوڑ کے ہی ختم نہ کر دینا، اپنی محبت کو عقیدت کے الفاظ کے ساتھ جوڑ کے ختم نہ کر دینا، بلکہ حضور کے لائے ہوئے نظام کو اپنی روحوں میں اٹھاؤ، ان کا بتایا ہوا طرز زندگی اختیار کرو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں کہیں
पूछें बताओ और तुम कहो ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा है। आप फरमाया करते थे साहेब न किसी को पूछना पड़े न तुम्हें बताना पड़े, तुम दूर से आ रहे हो लोग पहचान के कहें वो देखो आपका का गुलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह। दूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले, दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। दूर से पहचाने जाएंगे हुजूर के गुलाम, लेकिन करीब आए तो फिर भी पहचाने जाएंगे हुजूर के गुलाम। ये नहीं कि दूर से तो अच्छे लगे, लेकिन रिश्तेदारी करके देखें, कारोबार करके देखें, हम साहिब में मकान खरीद के देख लें, पता चले कि यार पगड़ी का स्टाइल तो बहुत अच्छा था, दाढ़ी का साइज तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये क्या निकला, मेरी बेटी को घर में गुलाम बना के रखा हुआ इसने। ये लालच से भरा हुआ, वादों से मुकर जाने वाला कैसा कारोबारी शख्स है। नहीं नहीं, वो क्या किसी ने कहा था उसके लहजे में यूं तो बर्फ थी, लेकिन जो छू के देखा तो हाथ जल गए। ये नहीं कि दूर से तुम अच्छे नजर आओ, करीब आओ तो तुम बुरे लगो, नहीं, ऐसा तर्ज जिंदगी इख्तियार करो कि दूर से भी अच्छे लगो, करीब आओ तो और अच्छे लगो। हुजूर की मोहब्बत अपने रगो रेशा में महवे नफूस कर लो, उनके बताए हुए तरीके हयात को इख्तियार कर लो। जिन चीज़ों को हुजूर ने तर्क किया है, जिनसे रुकने का कहा है, जिन चीज़ों से मना किया है, हुजूर का गुलाम और आशिक उन चीज़ों के करीब जाए हो ही नहीं सकता। हुजूर ने मना कर दिया हो या डॉक्टर मना कर दे, हमारी रिश्तेदारी भी कोई नहीं होती, उससे अकीदत का रिश्ता भी कोई नहीं होता, लेकिन सिर्फ इतना ज़हन में होता है ये हमारा खैर खा है, हमें गलत नहीं बताएगा, ये तसव्वुर ज़हन में होता है, वो हमारी कोई मलहूब चीज़ जो हमें बहुत पसंद है उससे रोक दे तो हम उससे रुक जाते हैं। यार ये कितना अच्छा है, ले लीजिए, कहता नहीं मुझे डॉक्टर ने रोका है। डॉक्टर रोक दे, तबीब मना कर दे तो हम रुक जाते हैं, उससे अकीदत का रिश्ता भी नहीं होता। अगर आमिना का लाल किसी चीज से तो अगर हम नहीं रुकते हैं तो फिर इसका मतलब है हमारा रिश्ता बहुत कमजोर है। हमारा दावा मोहब्बत यहाँ गले से ऊपर ऊपर है, अभी वो यहाँ नहीं उतरा। ऐ बुलबुल शोरीदा तेरा नगमा खाम है अभी, ऐ बुलबुल शोरीदा तेरा नगमा खाम है अभी, कुछ और देर के लिए सीने में से थाम अभी। अगर उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं चलते तो फिर समझो कि अभी हमारा नगमा कमजोर है, कच्चा है, अभी राग पक्का नहीं हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते कोई साहिब आए, उन्होंने सलाम दिया, हुजूर का रुख फेर लिया, वो समझे शायद इत्तेफाकन हो गया, रश में ऐसे हमारे साथ भी हो जाता है, कोई एक आदमी इधर को खींच रहा था, दूसरे इधर को खींच रहा था, तो कोई ये समझे कि आपने इत्तेफाक नहीं किया, तो ऐसा तो नहीं होता। तो उन्होंने सलाम पेश किया, हुजूर ने रुख फेरा तो वो समझे इत्तेफाकन हो गया, जिधर रुख किया था उधर जाके फिर सलाम किया, हुजूर ने फिर रुख दे दिया, जवाब नहीं दिया, समझ गया नाराजगी है, लेकिन ये उसे समझ नहीं थी नाराजगी का सबब क्या। हाज़िर खिदमत हुआ, सहाबा के पास जाके कहा हुजूर ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, शायद नाराजगी है, लेकिन मेरी समझ में नहीं, एक लंबे सफर के बाद आया, मुझे समझ नहीं कि हुजूर नाराजगी है, तुम कुछ बता सकते हो? उन्होंने गौर किया, कहा ये लोगों ने सोने की अंगूठी पहन रखी है, हुजूर मना फरमा चुके, इन्न ज़हब वल फिद्दत हरामुन लिज़ुकूर, सोना चांदी उम्मत के मर्दों के लिए, चांदी की एक अंगूठी वो भी 4.5 माशे से कम हो तो वो जायज़ रखी गई है, बाकी हराम सोने की या चांदी की न चेन पहन सकते हैं ना अंगूठी पहन सकते हैं, ये तो औरतों का ज़ेवर है, मर्दों के लिए। और हुजूर ने इसको आतिश दोज़ख का अंगारा करा दिया, ये गुनाह है बेलज्जत है, लज्जत भी नहीं आ रही, गुनाह भी होगा, मुसलसल मीटर चल रहा है गुनाह। तो कहा शायद नाराजगी का सबब ये है, वो आगे बढ़े, अंगूठी उतार के पेश करते का हुजूर कहीं इस वजह से नाराज तो नहीं, हुजूर ने अंगूठी पकड़े जो फेंक दी, नाराजगी हो जाएगी, मजलिस सुन रही, बैठा, गुफ्तगू चलती रही, जब मजलिस इख्तिताम को पहुंची, लोग जाने लगे तो वो भी पलटा, तो किसी ने इशारा दिया वो अंगूठी तो उठा लो, तुम तो नहीं पहन सकते, शरअन जायज़ नहीं है, लेकिन तुम्हारी बीवी तो पहन सकती है, उसके लिए तो जायज़ है। उस सहाबी ने जो जवाब दिया सुना, उसने कहा वल्लाहि ला आखुज़ुहु अबदा वक़द तराहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कहा पड़ी रहे, वल्लाह मैं कभी भी नहीं उठाऊंगा जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया। सुभान अल्लाह। अब मैं और आपने गौर करना है, हमने कोई ऐसी चीज तो नहीं उठा रखी जिसको हुजूर ने फेंक दिया, कोई ऐसी आदत तो नहीं उठा रखी जो जिसको हुजूर ने फेंक दिया, कोई ऐसी रस्म तो नहीं उठा रखी जिसको हुजूर ने फेंक दिया,
کوئی ایسا طرز زندگی تو نہیں اٹھا رکھا جس کو حضور نے پھینک دیا ہے. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالو ایک باری. سبحان اللہ. معروف نعت خوانوں نے حضور کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش کیے. آپ کا لکھا کلام کیا کچھ تو امام نے کہا کہ رسول اللہ
دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کیا رب غفیر اگر ابراہیم کو نوازنا چاہ رہا ہے تو اپنا حبیب میری نسل میں سے دے امام کہتے وہ مانگے اور تو کے وسیلہ جائز نہیں تو سن کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ارے ہے خلیل اللہ دیکھو ہے خلیل اللہ حاجت رسول اللہ ہے خلیل اللہ حاجت رسول اللہ ہم سب انہی کی حاجت ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے گئے ہے خلیل اللہ حاجت رسول اللہ ہے خلیل اللہ حاجت رسول اللہ گرد بیانے غازائے روئے قمر دود جرانے غازائے دود جرانے اللہ میلاد میں سوئی ناردرن گیس لاہور ریجن کے ملازمین علی وارسی، زبیر خان، یوسف وارسی، وحید مراد، محمد کاشف، قاری عبدالستار، راجہ ایاز سمیت دیگر نے شرکت کی۔ میلاد کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی مانگی گئی اور لنگر کا وسیع پیمانے پر اہتمام کیا گیا۔ کیمرہ مین عمر ملک کے ساتھ نیشنل نیوز لاہور۔